शेख सदरुद्दीन शेख सैयदू के नाम से मशहूर थे। शेख जमील अहमद शेख जमन के नाम से पुकारे जाते थे। शेख करीमुद्दीन शेख करीमा और शेख फजल रहमान शेख फज्जू कहलाते थे। इत्तेफाक से चारों एक ही गली और एक ही मोहल्ले में रहते थे। चारों की शादियां भी अमीर घरानों में हुई भी थीं और चारों दोस्त भी थे। खाना पीना, उठना बैठना, सैरो तफरी, गर्ज हर काम उस वक्त तक ना होता जब तक चारों इकट्ठे ना होते। चारों अफीमी थे। अफीम की गोली खाई और बैठे ऊँघते रहे। काम के ना काज के, ढाई सेर अनाज के। चारों की बीवियां भी अपने अपने नसीब को रोया करती कि अच्छे कम बख्त से रिश्ता हुआ है। ना कमा कर लाए, ना घर वालों का ख्याल और ना ही बाहर वालों का। चूल्हा तवा ठंडा पड़ा रहे तो इसे गम नहीं, कुत्ते लौटें तो इसे परवाह नहीं। आखिर कब तक घर के बर्तन और हाथ गले का जेवर बेचकर गुजारा किया जाए। घर बैठे खाते रहने से तो कानून का खजाना भी खाली हो जाए। आखिर एक रोज चारों की बीवियां एक जगह सर जोड़कर बैठीं और बहुत देर तक अफीमों की हालत सुधारने के तरीकों पर सोच विचार करती रहीं, लेकिन कोई तदबीर न सूझी। चारों ने मजबूर होकर यह फैसला किया कि चारों औरतें बारी बारी हर एक के घर पर जाएं और हर अफीमी के हाथ पांव पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दें और उस वक्त तक घर में दाखिल ना होने दें जब तक वो खाने कमाने न लगें। गर्ज चारों औरतों ने चारों अफीमियों को घर से निकालकर गलियों में धकेल दिया और अपने अपने घरों के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। अगर वो अफीमी ना होते और मोहल्ले वालों को उनकी हालत मालूम ना होती तो शायद वो उनकी हमायत के लिए खड़े हो जाते। लेकिन अब तो बच्चे और बड़े सब ही खुश थे कि ऐसे नखट्टू अफीमियों को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। चारों अफीम की पिनक में थे। उन्हें होश ही ना था कि वो घरों में गांव तकिए से टेक लगाए हुए बैठे हैं या गली में पत्थर से लगे हुए बैठे हैं। शेख फजू ने जो ऊँगते ऊँगते जरा बाएं आंख खोली तो बच्चे और बड़े चलते फिरते दिखाई दिए। बोले, शेख जुमन, ओ भाई शेख जुमन, क्या आज किसी की शादी हो रही है? शेख जुमन चौंके और आंखें खोले बगैर ही बोले, क्यों मजाक करते हो मियाँ जी, मेरी शादी तो कब की हो गई। शेख करीमा ने जुमन की बात सुनी तो मुस्कुराते हुए कहने लगे, शादी तो हमारी भी हो गई है। वाह वाह, क्या दिन था जब दुल्हा बने थे। शेख सैयदू भी होश में आए और शेख करीमा की बात काटते हुए बोले, हाँ शेख जी, क्या दिन था। ऐसी मौसलाधार बारिश हुई कि सारे बाराती भाग गए और हम भी परेशान होकर घर में जा बैठे। यूं कहो कि किस्मत के अच्छे थे कि दुल्हन वाले दुल्हन को लेकर हमारे घर आ गए और शादी हो गई, नहीं तो सारी जिंदगी कुंवारे ही बैठे रहते। शेख जुमन ने एक ठंडा सांस लेते हुए कहा, ठीक कहते हो भाई, अगर हम दुल्हन के घर न जाते तो बेचारी अब तक क्या क्यामत तक ही कुंवारी रहती। शेख सैयद ने जरा आंखें खोलीं और घबरा कर बोले, कौन कुंवारी है मियाँ जी। शेख जुमन बोले, अरे भाई, हमारी बीवी और कौन। शेख सैयद ने कहा, तुम्हारी बीवी कुंवारी है। अरे गजब खुदा का, और तुम बेफिक्र बैठे हो। अरे भाई, कुछ बंदोबस्त करो, नहीं तो बेचारी का कहीं और ब्याह ना हो जाए। शेख फजू ने अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर जो इधर उधर देखा तो दाढ़े मार मार कर रोने लगा। उनकी आवाज से तीनों शेख संभल कर बैठ गए और रोने का सबब दरियाफ्त करने लगे। शेख फजू ने गली में चलते फिरते लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये देखो बाराती भी आगे हैं, इन्हें रोको, नहीं तो तुम्हारी दुल्हन को ले जाएंगे। शेख करीमा ने कहा, खड़े हो जाओ और चलकर छुरी उठा लाओ, मारो खूब मारो और गालियां दो, ये सब भाग जाएंगे। फिर चारों अफीमी खड़े हो गए और छुरियां लेने के लिए चल दिए। गधों को इतना भी होश न था कि घर में हैं या गली में, बस चले जा रहे हैं। चलते चलते अपनी गली से निकलकर दूसरी गली में पहुंच गए। फिर कहने लगे, देखो शेख जी, जल्दी है, घबराहट है तो जरा सा सहन भी तय नहीं हुआ। मियाँ तेज तेज कदमों से चलो,
پھر وہ چاروں بھاگنے لگے۔ محلے والے بڑی حیرانی سے چاروں کو دیکھ رہے تھے، اور وہ تھے کہ بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ آخر محلے سے نکل کر ایک نہر کے کنارے جا پہنچے اور تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اسی طرف سے شہر کے ایک رئیس مرزا افضل بیگ کا گزر ہوا۔ انہوں نے چاروں کو دیکھ کر گھوڑے کو روکا اور نیچے اتر کر ان سے دریافت کیا، تم لوگ کیا کام کرتے ہو؟ انہوں نے اونگتے ہوئے جواب دیا، ہم کچھ کام نہیں کرتے۔ انہیں اونگتا دیکھ کر رئیس سمجھا کہ شاید چاروں بھوک سے نڈال ہو رہے ہیں، اس لیے اس نے کہا، کیا تم میرے یہاں ملازمت کرو گے؟ یہاں تمہیں کھانے کو بھی ملے گا اور 20-20 روپے تنخواہ بھی ملے گی۔ چاروں افیمی خوش ہو کر بولے، ہاں مائی باپ، ہم ملازمت کریں گے، مگر ہماری بیویوں کو معلوم نہ ہو، ورنہ وہ تنخواہ بھی چھین لیں گی اور کھانا پینا بھی۔ اس بات کو سن کر رئیس بہت ہنسا اور چاروں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ رئیس نے پہلے تو چاروں دوستوں کو لے جا کر کھانا کھلایا، پھر سامنے بٹھا کر کہا، تم اپنا کام نہایت ایمانداری سے کرتے رہو گے تو میں تمہاری تنخواہ میں اضافہ بھی کر دوں گا۔ اب بتاؤ کیا کیا کام جانتے ہو؟ چاروں کو افیم کھائے بہت دیر ہو چکی تھی، اس لیے اب نشہ اتر چکا تھا اور چاروں ہوش و حواس میں آ چکے تھے، لہٰذا اب وہ حیران تھے کہ اپنے اپنے گھروں سے اس نئے مکان میں کس طرح پہنچے، اور یہ رئیس آدمی کون ہے؟ انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور یہ سمجھے کہ ان کی بیویوں نے انہیں سوتا ہوا دیکھ کر اس رئیس کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے۔ شیخ جمن خان نے شیخ فجو کے کان میں کہا، اگر ہم یہاں سے بھاگے یا اس آدمی سے لڑے تو یہ ہمیں گرفتار کروا دے گا، چونکہ اس نے رقم دے کر ہمیں خریدا ہے۔ اس لیے بھائی صبر کرو اور جو کچھ یہ حکم دے کرتے رہو، زندگی رہی تو بیویوں سے بدلہ ضرور لیں گے۔ شیخ سیدو نے بھی سر جوڑتے ہوئے کہا، اگر ہم اس قید سے چھوٹ گئے تو ہم اپنی بیویوں کو بھی فروخت کر دیں گے، قسم ہے چنیا بیگم کی، ان کم بختوں کو بیچے بغیر ہرگز زندہ نہ رہیں گے۔ شیخ کریمہ بولے، مگر ایک بات ہے، ہمیں ایک رئیس کے ہاتھ بیچا ہے، اگر کسی چوڑے یا دھوبی کے ہاتھ فروخت کر دیتی تو کیا ہوتا؟ شیخ جمن نے کہا، مگر یاد رکھو، ہم ان بدماش بیویوں کو تو کسی بنگی کے ہی ہاتھ بیچیں گے۔ شیخ کریمہ بولے، بنگی زیادہ دام نہ دے گا، کسی بڑے آدمی کے ہاتھ بیچنا تاکہ زیادہ رقم ملے۔ یہ بات معقول تھی، سب نے اسے پسند کیا۔ مرزا فضل بیگ ان کی باتیں نہ سن سکے اور سمجھے کہ کام کے متعلق شاید آپس میں صلاح مشورہ کر رہے ہیں، لیکن جب بہت دیر ہو چکی تو انہوں نے خود ہی فیصلہ کرتے ہوئے کہا، میاں تمہارا کیا نام ہے؟ شیخ صاحب بولے، شیخ سیدو۔ رئیس نے کہا، تمہارے سپرد کھانا پکانا اور بازار سے سامان خریدنے کا کام کیا جاتا ہے، اب تم اپنا نام بتاؤ۔ کہا شیخ جمن۔ رئیس کہنے لگا، تم بھیڑ بکریوں کو جنگل میں چرایا کرنا، تمہارا نام کیا ہے؟ بولے، شیخ کریمہ کہتے ہیں۔ رئیس نے کہا، تم بینسا گاڑی لے کر جنگل جایا کرو اور لکڑیاں کاٹ کر گاڑی پر لاد کر لایا کرو۔ شیخ فجو سے کہا، تم میری ماں کی خدمت کے لیے ہو، ان کی ہر وقت دیکھ بھال رکھو، کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دینا۔ چاروں افیمی بہت اچھا کہہ کر خاموش ہو گئے اور رئیس اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ چاروں کو اپنے بک جانے کا بہت افسوس تھا، لیکن ایک جگہ رہنے کی خوشی بھی تھی۔ دوسرے دن چاروں افیمی اپنا اپنا کام کرنے لگے۔ شیخ جمن بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے جنگل لے گیا۔ شیخ کریمہ بینسا گاڑی میں سوار ہو کر لکڑیاں کاٹنے چل دیا۔ شیخ فجو رئیس کی بوڑھی ماں کے ہاتھ پاؤں دبانے لگے اور شیخ سیدو بازار سے گوشت لا کر کھانے پکانے لگ گئے۔ چاروں دوستوں نے شام تک بڑی محنت سے کام کیا اور جب ذرا فرصت ملی تو ایک جگہ بیٹھ کر افسوس کرنے لگے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ ہماری بیویاں ہمیں فروخت کر دیں گی تو ہم ان کم بختوں کی چٹیاں باندھ کر رکھتے۔ کل شام سے یہ وقت ہو گیا ہے
کہ چنیا بیگم کی صورت کو ترس گئے ہیں۔ نہ جیب میں کوئی پھوٹی کوڑی، نہ یہاں کوئی دوست جو روپیہ 12 آنے ادھار ہی مانگ لیں۔ اب نشہ کریں تو کیسے کریں؟ بغیر چنیا بیگم کے تو جسم کی رگیں بھی کھینچی جا رہی ہیں۔ واہ رے بیویو، خدا تمہیں ایسی سزا دے کہ مرتے دم تک چین نصیب نہ ہو۔ بیچارے افیمی بے حد پریشان تھے، ساری رات افیم کی یاد میں گزار دی اور صبح ہوتے ہی اپنے کاموں میں لگ گئے۔ شیخ سیدو بازار گئے تو ان کے ذہن میں ایک تدبیر آئی اور انہوں نے ایک سیر گوشت کی بجائے 3 پاؤ خریدا، سبزی اور مسالہ بھی کم خریدے، اور اس طرح 1 روپیہ بچا کر افیم خریدی اور گھر چلے آئے۔ پکانے سے پہلے افیم کی ایک گولی کھائی اور دیوار سے کمر لگا کر بیٹھ گئے۔ 24 گھنٹے کے بعد افیم ملی تھی، اس لیے بے حد سرور آیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسری گولی کھائی اور انگیٹھی میں کوئلے سلگا کر سالن پکانے لگے۔ افیم کی پینک میں تھے اور ڈبے کی ساری مرچیں الٹ دیں، نمک ڈالنا یاد ہی نہ رہا، سبزی کو نہ دھویا نہ کاٹا، دیگچی میں ڈال دیا، بیٹھے پکاتے رہے۔ جب سالن تیار ہو گیا تو روٹی پکائی، کوئی ٹیڑھی ترچھی، کوئی موٹی، کوئی کچی اور کوئی جلی ہوئی۔ آئے مرزا فضل بیگ اور ساتھ میں 2 دوستوں کو لائے۔ جب کھانے بیٹھے تو ایک بھی روٹی سلیقے سے نہ پکی ہوئی تھی۔ بہت شرمندہ ہوئے، لیکن دوستوں کے کہنے پر غصہ پی گئے۔ لقمہ لیا، حلق اور سینہ کٹ سا گیا اور یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے بے دردی سے سوئیاں چبو دی ہوں۔ دوستوں کی بھی آنکھیں نکل آئیں اور وہ بھی گلاس بھر بھر کر پانی پینے لگے۔ مرزا صاحب نے غصے میں آگ بگولا ہوتے ہوئے آواز دی، سیدو ادھر آؤ۔ شیخ سیدو افیم کی پنک میں تھے، گردن لٹک جاتی تو چونک کر سنبھالتے، سر کو دیوار کے ساتھ لٹکاتے، لیکن نشے کی لہر کے ساتھ گردن پھر لٹک جاتی۔ انہیں خبر ہی نہیں کہ مرزا افضل بیگ آوازیں دے رہے ہیں۔ آخر مرزا صاحب اٹھ کر آئے اور چلا کر بولے، گدے سو رہا ہے، تیرے کان میں آواز نہیں آتی کہ ہم تجھے پکار رہے ہیں؟ شیخ سیدو چونکے اور نشے کی حالت میں بولے، ہم تو نہیں پکار رہے، جاؤ کوئی اور پکار رہا ہے۔ مرزا صاحب بولے، کیا بکتا ہے، ہوش میں آ، نہیں تو کان پکڑ کر ابھی لگاؤں گا 2۔ شیخ صاحب بولے، ہاں ہاں نکل جاؤ، کان پکڑ کر ابھی نکل جاؤ، ہمیں فرصت نہیں ہے، نکل جاؤ۔ مرزا صاحب بولے، عجیب بے وقوف سے پالا پڑا ہے، کھڑا ہو، سنتا ہے کہ نہیں، نامعقول گدے۔ شیخ سیدو سٹ پٹا کر اٹھے اور چلائے، کہاں ہے گدا، ہم اسے مار مار کر نکال دیں گے، اس کی یہ مجال کہ ہمارے گھر آ جائے، کہاں ہے وہ؟ مرزا صاحب کو اس کی ان حرکتوں پر اور بھی غصہ آیا اور وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس کمرے میں چلے گئے اور دوستوں سے بولے، پرسوں ہی اس باورچی کو ملازم رکھا ہے، کل اچھا خاصا کھانا تیار کیا، لیکن آج نامعلوم دیوانہ ہو گیا ہے یا اسے کوئی بھوت چپٹ گیا ہے، کھانا بھی خراب کر دیا اور باتیں بھی بہکی بہکی کر رہا ہے۔ دوستوں نے کہا، چھوڑیے، آج کل اچھے باورچی ملتے ہی کہاں ہیں، چلیے کسی ہوٹل میں کھانا کھا لیں، ورنہ وکیل صاحب کے ہاں پہنچنے میں دیر ہو جائے گی۔ مرزا افضل بیگ خون کے گھونٹ پی کر چلے گئے اور شیخ سیدو تھے کہ گھر کے کونے کونے میں گدے کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ جب گدا کسی کونے میں بھی نظر نہ آیا تو خوب کھل کھلا کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے، کم بخت نامعقول ہمارے خوف سے چھپ کر بیٹھ گیا، ابے ایسا ہی بہادر ہے تو سامنے آ، اگر تیری دم سے تیری ہی گردن باندھ کر نہ رکھ دوں تو میرا نام شیخ سیدو نہیں۔ مرزا افضل بیگ رات کو ذرا دیر سے آئے اور شیخ سیدو کو بلا کر کہا، اس وقت ہم کھانا نہیں کھائیں گے، اس لیے آدھا سیر دودھ لے آؤ۔ پھر پیسے نکال کر شیخ جی کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ شیخ جی نے بازار میں جا کر سوچا، صبح کو جو آدھا افیم لی تھی وہ تو ختم ہو گئی، اب رات کے لیے کہاں سے آئے گی؟ پھر انہیں ایک اور تدبیر سوجی اور انہوں نے دودھ والے سے ایک خالی برتن لیا اور 2 پیسے کی بالائی خریدی،
باقی پیسوں کی افیم لی اور ایک کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے تاکہ مرزا صاحب انتظار کرتے کرتے سو جائیں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ مرزا صاحب دل ہی دل میں شیخ سیدو کو برا بھلا کہتے ہوئے سو گئے۔ شیخ جی گھر پہنچے، جوتے اتارے، دبے پاؤں کمرے میں گئے، برتن پلنگ کے پاس فرش پر الٹا کر کے رکھا اور بھلائی مرزا صاحب کی داڑھی اور مونچھوں پر لگا دی۔ پھر چپکے سے باہر آ کر اپنے بستر پر آ لیٹے اور افیم کھانے لگے۔ صبح مرزا صاحب کی آنکھ کھلی تو انہیں یاد آیا کہ رات کو شیخ سیدو سے دودھ منگوایا تھا، لیکن وہ لے کر نہیں آیا۔ انہوں نے شیخ جی کو بلوا کر دریافت کیا کہ رات کو دودھ لینے گئے تھے یا اپنی قبر کھدوانے گئے تھے، جو کہ واپس ہی نہیں لوٹے۔ شیخ جی بولے، واہ مرزا صاحب، جب میں دودھ لے کر حاضر ہوا تو حضور سو رہے تھے۔ میں نے جگایا اور اپنے ہاتھوں سے حضور کو دودھ پلایا، پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ دودھ نہیں لایا تھا؟ مرزا صاحب حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تم دودھ لے کر نہیں آئے تھے۔ شیخ جی مسکراتے ہوئے کہنے لگے، داڑھی اور مونچھوں پر ابھی تک بالائی لگی ہوئی ہے، برتن پلنگ کے پاس اوندا ہوا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں دودھ لے کر ہی نہیں آیا۔ ذرا آئینے میں صورت تو ملاحظہ فرمائیے۔ مرزا صاحب نے آئینے میں دیکھا تو واقعی بالائی لگی ہوئی تھی۔ بیچارے یہ سوچ کر خاموش ہو گئے کہ شاید نیند میں ہی دودھ پی لیا ہوگا۔ ایک روز مرزا صاحب ایک مرغی لے کر آئے اور شیخ سیدو سے کہا، اسے بہت اچھی طرح بننا اور گھی ذرا زیادہ ڈالنا۔ شیخ سیدو بہت اچھا کہہ کر مرغی پکانے بیٹھ گئے۔ پکاتے پکاتے جی للچایا تو ایک ٹانگ نکال کر کھا گئے، اور جب مرزا صاحب نے کھانا مانگا تو باقی سالن ایک پلیٹ میں نکال کر مرزا صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ مرزا صاحب نے دیکھا تو مرغی کی ایک ہی ٹانگ تھی۔ کہنے لگے، میاں شیخ سیدو، مرغی کی دوسری ٹانگ کو کیا ہوا؟ شیخ جی بولے، حضور اس مرغی کی تو ایک ہی ٹانگ تھی۔ مرزا صاحب بولے، غلط کہتے ہو، دو ٹانگیں تھیں۔ شیخ جی بولے، میں نے خود پکائی ہے، میں سچ کہتا ہوں، یہ ایک ہی ٹانگ کی مرغی تھی اور وہی ایک ٹانگ پلیٹ میں موجود ہے۔ مرزا صاحب غصے سے بولے، تم بکتے ہو، مرغی کبھی ایک ٹانگ کی نہیں ہوتی۔ شیخ جی بولے، حضور ایک ٹانگ کی مرغی بھی ہوتی ہے، اگر یقین نہ ہو تو میں آپ کو دکھا دوں۔ مرزا صاحب بولے، اگر تم نے ایک ٹانگ کی مرغی نہ دکھائی تو سمجھ لینا تنخواہ کا 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا اور اس گھر سے بھی نکال دوں گا۔ شیخ سیدو نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ ایک روز اتفاق سے مرزا صاحب اور شیخ سیدو دونوں ایک ساتھ بازار جا رہے تھے۔ راستے میں ایک مرغی ایک ٹانگ سکیڑے ہوئے کھڑی تھی۔ شیخ سیدو نے یہ دیکھا تو فوراً مرزا صاحب سے کہا، وہ دیکھیے حضور، ایک ٹانگ کی مرغی۔ مرزا صاحب نے مرغی کو دیکھا اور قریب جا کر تالی بجائی۔ اسی وقت مرغی نے اپنی سکڑی ہوئی ٹانگ باہر نکالی اور ایک طرف بھاگ گئی۔ مرزا صاحب بولے، دیکھا تم نے، 2 ٹانگوں کی مرغی ہے۔ شیخ سیدو نے کہا، حضور جب پلیٹ میں ایک ٹانگ دیکھی تھی تو وہاں بھی تالی بجاتے، دوسری ٹانگ خود بخود باہر نکل آتی۔ مرزا صاحب غصے سے جنجلا گئے اور بولے، بدماش، دھوکے باز، اب میں تجھے ملازم نہیں رکھوں گا۔ لیکن ان باتوں کا شیخ سیدو پر کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ اس کی مدد کے لیے 3 شیخ موجود تھے، اور وہ بھی ایسے شیخ کہ اس کے جگری دوست۔ اب کہانی دوسری طرف کی سنیے۔ چاروں افیمیوں کی بیویوں نے جب کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو ان میں سے ایک بھی وہاں موجود نہ تھا۔ پہل تو وہ بہت گھبرائیں، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ شاید رات ہونے پر آ جائیں اور محنت مزدوری کرنے کا وعدہ کر لیں، لیکن وہ لوٹ کر نہ آئے اور کئی دن گزر گئے۔ اب وہ بہت پریشان ہوئیں اور انہیں تلاش کرنے لگیں، گلی کوچوں اور بازاروں میں، ندی کے کنارے اور افیم کی دکانوں پر۔ غرض یہ کہ ہر جگہ تلاش کیا، لیکن چاروں میں ایک بھی افیمی نہ ملا۔ یہ بڑی تعجب کی بات تھی، کیونکہ افیمی اپنا گھر چھوڑ کر جانے والے نہ تھے۔
आखिर बीवियां भी मजबूरन अपने अपने मैके चली गईं। शेख जुमन भी बहुत परेशान थे कि उन्हें भी अफीम खाने को नहीं मिलती। आखिर उन्होंने भी भेड़ बकरियों का दूध बेचना शुरू कर दिया, लेकिन इसमें भी पूरा न पड़ता, क्योंकि भैंस और गाय के मुकाबले में भेड़ बकरियों का दूध सस्ता बिकता है और इसके खरीदार भी बहुत कम होते हैं। जब उनकी परेशानी हद से गुजर गई और उधर मिर्जा अफजल बेग ने शेख सैयदू को मुलाजमत से अलहदा कर दिया, तो उन्हें भी एक तदबीर सूझी। शेख जुमन ने एक बकरी के सिवा तमाम भेड़ बकरियों को बाजार में फरोख्त कर दिया और जो रकम मिली उसे कमर से बांध लिया। फिर जंगल में जाकर बकरी को एक कुएं में फेंक दिया और सीधे घर पहुंच गए। मिर्जा अफजल बेग ने कहा, मियाँ शेख जी, भेड़ बकरियों को कहाँ छोड़ आए? शेख जी झूठ मूठ के आंसू निकालते हुए सर पकड़कर बैठ गए और कहने लगे, हुजूर, भेड़ बकरियों की आदत तो आपको मालूम ही है। जिधर एक जाती है उधर ही सब बकरियां चल पड़ती हैं। बस यही हुआ। मिर्जा साहब घबरा कर बोले, क्या मतलब? सारी भेड़ बकरियां कहीं चली गईं और आपने उन्हें रोका तक नहीं? शेख जी ने रोते हुए कहा, हाँ हुजूर, एक बकरी को जो प्यास लगी तो उसने आओ देखा न ताओ, जट कुएं में छलांग लगा दी। फिर क्या था, तू चल में आई, तू चल में आई, तू चल में आई, तू चल में आई। अरे क्या बकने लगे हो? हुआ क्या है ये तो कहो। मिर्जा साहब बोले। शेख जी ने रुमाल से आंसू पोंछते हुए कहा, होता क्या हुजूर, एक एक करके सारी भेड़ बकरियां कुएं में कूद पड़ी और मैं देखता ही रह गया। मिर्जा साहब बहुत परेशान हुए और घबरा कर सर पर टोपी रखी, चंद मुलाजमों को साथ लिया और शेख जुमन के हमरा जंगल की राह ली। शेख जुमन तमाम रास्ते आंसू बहाते रहे ताकि उनकी बेकसूरी और मासूमियत का यकीन हो जाए। कुएं पर पहुंचकर मिर्जा अफजल बेग ने झांक कर देखा तो सिर्फ एक बकरी नजर आई। उन्होंने कहा, शेख जी, इसमें तो सिर्फ एक बकरी है, बाकी कहाँ गई? शायद घास दास तलाश कर रही होंगी। शेख साहब बोले, क्या कहा? घास तलाश कर रही होंगी? कुएं में घास का क्या काम? मिर्जा साहब बोले, आप समझे नहीं हुजूर, दुनिया गाय के एक सींग पर खड़ी हुई है। जब वो सींग दुखने लगता है तो गाय दुनिया को दूसरे सींग पर ले लेती है। उस वक्त दुनिया की हर चीज हिलने लगती है और हम कहते हैं कि जल्जला आ गया, बोंचाल आ गया। ये किसी को खबर नहीं कि गाय ने सींग बदला है। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? मिर्जा बोले, मतलब ये कि आपकी बकरियों को उसी गाय की घास नजर आ गई होगी और वो सब खाने के लिए चली गई होंगी। शेख जुमन ने कहा, तुम तो बेवकूफ हो, तुमने मेरी सैकड़ों रुपए की भेड़ बकरियों को ठिकाने लगा दिया। अब तुम्हें हरगिज मुलाजिम न रखूंगा, जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मिर्जा अफजल बेग ने गुस्से से लाल पीला होते हुए कहा और शेख जुमन दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करते हुए चल दिए और फिर शहर पहुंचकर खूब दिल खोलकर अफीम खाई। अब बारी शेख करीमा की आई। शेख करीमा सबसे ज्यादा मेहनत का काम करते थे। बैंसा गाड़ी को जंगल में ले जाना, शाम तक सूखे दरख्त तलाश करना, उन्हें काटना और गाड़ी पर लाद कर शहर लाना, ये कोई मामूली काम न था। इस पर यह मुसीबत कि अफीम खाने को न मिलती। उन्हें जब शेख जुमन की बात मालूम हुई तो उनकी अकल के पर्दे भी खुल गए और उन्होंने ये हरकत शुरू कर दी कि हर रोज लकड़ियां काट कर लाते और शहर में फरोख्त कर देते और जो रकम मिलती उसे जेब में रख लेते और खूब मजे से अफीम खाते। 6-7 दिन के बाद मिर्जा अफजल बेग जो लकड़ी के गोदाम में गए तो उन्हें थोड़ी सी लकड़ियां नजर आईं। वो बहुत हैरान हुए, चूंकि गोदाम लकड़ियों से हमेशा भरा रहता था। आखिर उन्होंने शेख करीमा से दरियाफ्त किया कि वो हर रोज कितनी लकड़ियां लाते हैं। उन्होंने जवाब दिया, हुजूर, जंगल में अब सूखे और खुश्क दरख्त मिलते ही नहीं, इसलिए खाली ठेला लेकर जाता हूँ और खाली ही ले आता हूँ। ये बात समझ में आने वाली ना थी, लिहाजा मिर्जा साहब ने बुरा भला कहा और बोले,
اگر کل بھی تم لکڑیاں لے کر نہ آئے تو میں تمہیں بھی ملازمت سے علیحدہ کر دوں گا۔ پھولی پھولی کھانے کو مل رہی ہے تو حرام ہوری کرنے لگے۔ شیخ جی کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور کہنے لگے کل ضرور لکڑیاں لے کر آؤں گا۔ شیخ کریمہ نے ساری رات سوچا کہ اب اگر لکڑیاں مرزا صاحب کو لا کر دیتا ہوں تو اپنی جیب میں روپے کہاں سے آئیں گے، اور اگر نہیں لا کر دیتا تو ملازمت سے علیحدہ کر دیا جاؤں گا۔ پھر اچانک ایک تدبیر سوجی اور وہ صبح ہوتے ہی بینسا گاڑی لے کر جنگل کو روانہ ہو گئے۔ دوپہر تک لکڑیاں کاٹ کاٹ کر بینسا گاڑی پر لاتے رہے، پھر شہر میں جا کر فروخت کر دیں اور روپے جیب میں رکھ لیے۔ اس کے بعد کھلے میدان میں بیٹھ کر ٹھیلے کو کلہاڑی سے پھاڑنے لگے اور شام تک ٹھیلے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر ان لکڑیوں کو بینسے کی پیٹھ پر لاد کر رسی سے باندھا اور گھر کی طرف چل دیے۔ ادھر مرزا افضل بیگ مکان کے دروازے پر کھڑے بے چینی سے شیخ جی کا انتظار کر رہے تھے۔ خدا خدا کر کے ان کی صورت نظر آئی، لیکن بینسے کی پیٹھ پر لدی ہوئی لکڑیاں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ گھبرا کر بولے ٹھیلا کہاں گیا؟ شیخ جی نے کہا حضور لکڑیاں تو ملتی نہیں، اس لیے ٹھیلے کو کاٹ کر لے آیا ہوں۔ چونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ لکڑیاں اگر نہ لائے تو ملازمت سے علیحدہ کر دوں گا۔ مرزا کا چہرہ تمتما اٹھا اور جی میں آئی کہ مار مار کر شیخ کریمہ کا برا حال کر دے۔ دانت پیس پیس کر کہنے لگے کیا جنگل میں ایک بھی خشک درخت نہیں رہا، یا جنگل میں قدم رکھتے ہی تم اندھے ہو جاتے ہو؟ شیخ جی نے کہا حضور درخت ہی تر ہو گئے ہیں، اگر آپ حکم دیں تو گیلے درختوں کو کاٹ کر لے آیا کروں۔ ٹھیلے کو ہی ٹھکانے لگا دیا تو لکڑیاں کیا اپنے سر پر لاد کر لایا کرو گے؟ بس معاف کرو، جہاں تمہارے دو ساتھی گئے ہیں وہاں تم بھی جاؤ، اب میں تمہیں ہرگز نہیں رکھوں گا۔ شیخ جی بہت خوش تھے، انہوں نے تو خدا کا شکر ادا کیا اور سلام کر کے چھٹکارا حاصل کیا۔ اب وہ تھے اور شیخ سیدو اور شیخ جمن تھے۔ اب کہانی شیخ فجو کی سنیے۔ شیخ فجو تو مرزا افضل بیگ کی والدہ صاحبہ کی خدمت میں رہتے تھے۔ وہ بیچاری ضعیف بھی تھیں اور کچھ دنوں سے بیمار بھی۔ شیخ فجو ان کے لیے دوا لاتے، دن بھر ان کی ٹانگیں دباتے، دوا پلاتے، دودھ اور پھلوں کا رس حلق میں ٹپکاتے۔ وہ ایک چمچ دودھ مانگتی تو یہ 1.5 پاؤ دودھ کا حساب دیتے۔ اسی طرح دودھ، پھل اور دوسری چیزیں ان کے نام سے ہڑپ کر جاتے، لیکن افیم نہ ملتی، اور اسے یاد کر کر کے آنسو بہاتے، ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لیتے اور خدا سے دعا کرتے کہ یا الہی کرم کر اور افیم کی بارش کر دے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ مرزا صاحب شیخ جی کو انعام میں 1 روپیہ دے بیٹھے۔ بس ان کی تو عید ہو گئی۔ مرزا صاحب کے جاتے ہی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے اور 1 روپے کی افیم خرید لائے۔ بڑی بی کی تیمار داڑھی چھوڑ کر افیم کھاتے رہے اور اوپر سے دودھ پیتے رہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ آسمان کی سیر کرنے لگے۔ شیخ جی پنک میں آ گئے اور بڑی بی کے سرہانے بیٹھ پنکھا جلنے لگے۔ وہ بھی اس طرح کہ کبھی پنکھا ہلا دیا اور کبھی آنکھیں بند کیے اونگنے لگے۔ بڑی بی کے چہرے پر ایک مکھی بار بار بیٹھ رہی تھی۔ بڑی بی ہاتھ سے اڑاتی، وہ پھر آ بیٹھتی۔ آخر انہوں نے کہا بیٹا اس مکھی کو تو اڑاؤ، کم بخت جاتی ہی نہیں۔ شیخ جی نے چونک کر زور زور سے پنکھا ہلایا، مکھی اڑ گئی۔ انہوں نے ہاتھ روکا، مکھی پھر آ بیٹھی۔ بڑی بی نے 2-4 مرتبہ ہاتھ سے اڑایا، لیکن مکھی پھر آ بیٹھتی۔ آخر کہا بیٹا اس مکھی کو تو اڑا دے۔ شیخ جی چونکے اور زور زور سے پنکھا ہلا کر مکھی کو اڑا دیا، لیکن جلد ہی پنک کی وجہ سے ہاتھ رک گیا اور مکھی پھر چہرے پر آ بیٹھی۔ غرض بہت ہی دیر تک یوں ہی ہوتا رہا۔ آخر شیخ جی کو جو غصہ آیا تو ایک چھوٹی سی سل اٹھا کر لے آئے اور جی میں کہنے لگے ڈیٹ کہیں کی، اب کہ تو بیٹھ، جان سے نہ ماروں تو نام شیخ فضل الدین فجو نہیں۔ مکھی کو شیخ جی کے دل کا حال کیا معلوم، وہ بڑی بی کی ناک پر بیٹھ گئی۔ بڑی بی آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی تھیں
शेख जी ने आओ देखा न ताओ पूरी कुवत से सिल दे मारी। मक्खी तो गई उड़, बड़ी बी का सांस अंदर का अंदर और बाहर का बाहर रह गया। शेख फज्जू को कुछ खबर नहीं कि क्या हुआ। वो सिल को रखकर पंखा हिलाने बैठ गए। उसी वक्त मिर्जा साहब वापस आ गए और दूर ही से बोले, अम्मा का क्या हाल है? बड़े मजे से सो रही हैं। शेख जी ने कहा और मिर्जा साहब करीब आए तो बड़ी बी के चेहरे पर खून के धब्बे देखकर कहने लगे, ये क्या हुआ है? उन्होंने चेहरे पर हाथ रखा तो ठंडा पाया, या उन्होंने घबरा कर नब्ज पर हाथ रखा तो दिल की धड़कन देखी। हाय, ये तो चल बसी। अरे कम बख्त, तूने क्या किया था? ये तो देख, चेहरे पर खून के धब्बे और चोट के निशान हैं। मैंने तो हुजूर कुछ भी नहीं किया। एक मक्खी इन्हें बहुत तंग कर रही थी। जब वो नाक पर बैठी तो मैंने उस पर सिल दे मारी, बस वो मर गई। इन्हें तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया। अगर यकीन ना हो तो इनसे कसम देकर पूछ लीजिए। मिर्जा साहब गुस्से से बोले, नालायक, ये तो मर चुकी हैं, इनसे क्या पूछूं? शेख जी मरने का नाम सुनकर बहुत परेशान हुए और दाढ़े मार मार कर रोने लगे। जा और अपने तीनों साथियों को तलाश करके ला ताकि इन्हें नहलाने और दफनाने का बंदोबस्त किया जाए। शेख फज्जू रोते और आंसू बहाते हुए गए और थोड़ी ही देर के बाद सैयदू, करीमा और जुमन को बुला लाए। मिर्जा साहब ने कहा, तुम इन्हें नहलाओ धुलाओ और कफन पहना कर ले आओ। मैं कब्रिस्तान जाकर कब्र तैयार करवाता हूँ। उन्होंने बड़ी बी को नहलाया, कफन पहनाया और चरपाई पर डालकर चादर उड़ा दी। फिर चारों दोस्तों ने इत्मीनान से बैठकर खूब अफीम खाई और चरपाई को उठाकर कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। चारों दोस्त नशे में झूम रहे थे। चारपाई जो टेढ़ी हुई तो बड़ी बी की लाश लुढ़क कर नीचे गिर गई। लेकिन उन अफीमियों को नशे में मालूम ही ना हुआ, बल्कि रास्ते में कहते जा रहे थे कि मैयत में वजन ही नहीं है, फूल है फूल। कब्रिस्तान पहुंचे तो मिर्जा साहब ने कहा, ले आए? कहने लगे, हाँ साहब, माई ऐसी जन्नती है कि क्या कहना, फूल जैसा वजन है। चरपाई नीचे रखी तो मैयत गायब। मिर्जा साहब बोले, बेवकूफो, माई कहाँ है? चारों अफीमी बोले, हुजूर, जन्नती माई थी, ऊपर ही ऊपर जन्नत में चली गई होगी, दफनाने की मुसीबत से निजात मिली। मिर्जा साहब को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, बेईमानो, नशाबाजो, तलाश करके लाओ, कहीं रास्ते में गिरा तो नहीं आए? चारों अफीमी मैयत की तलाश में चल पड़े, लेकिन रास्ता भूल गए। जिस रास्ते से आए थे उसकी बजाय दूसरे रास्ते पर चले जा रहे थे कि रास्ते में उन्होंने देखा, बनिए की दुकान पर एक बुढ़िया सफेद कपड़े और सफेद चादर ओढ़े मट्टी का तेल खरीद रही है। चारों ने आपस में कहा, ये देखो, वहां कब्र तैयार है, मिर्जा साहब इंतजार कर रहे हैं और ये मट्टी का तेल खरीद रही हैं। फिर बुढ़िया के करीब जाकर बोले, वाह रे माई, कब्र में रोशनी करने के लिए मट्टी का तेल खरीदने लगी, चलिए, कब्र तैयार है। बुढ़िया ने चारों की तरफ देखा और बोली, कम बख्तो, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। कब्र खुदे तुम्हारे रहते सहतों की, मेरी कब्र क्यों खुदने लगी? कब्र तो खुद चुकी, चलो जल्दी से, अब देर ना करो। ये कहते हुए चारों ने बुढ़िया के हाथ पांव पकड़ लिए और वो चिल्लाने लगी, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए। अरे लोगो, मुझे बताओ, ये कौन से दीवाने मुझसे लिपट गए? कम बख्तों को दो घड़ी की मौत आए। इस तरह चीखने से काम नहीं बनेगा, सीधी तरह साथ चलो। अफीमियों ने बुढ़िया को घूरते हुए कहा। बुढ़िया और भी जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुम्हारी कब्र में कीड़े पड़े, खुदा तुम्हें जहन्नम का ईंधन बनाए, जो तुम जिंदा को मुर्दा बना रहे हो। अरे कम बख्तो, तुम्हें हुआ क्या है? कोई भूत हो, पलीद हो या कोई बला हो, मुझे छोड़ो। शोरो गुल सुनकर बीसों आदमी इकट्ठे हो गए। किसी की समझ में कुछ न आता था कि मामला क्या है। चारों बुढ़िया को खींच रहे थे और बुढ़िया उन्हें कोस रही थी। उधर मिर्जा साहब भी लाश की तलाश में रवाना हुए और लाश उन्हें मिल भी गई। वो उसे उठवाकर कब्रिस्तान की तरफ चले तो रास्ते में एक राहगीर ने कहा, मिर्जा साहब, आपके चारों मुलाजिम
بنیے کی دکان پر ایک بڑھیا کو زبردستی کھینچ رہے ہیں۔ مرزا صاحب مسکرائے اور وہاں جا کر انہیں بتایا کہ بے وقوفوں لاش مل گئی ہے۔ تب جا کر انہوں نے بڑھیا کو چھوڑا۔ شیخ سیدو اور فجو کی تو جیبیں بالکل خالی تھیں، لیکن شیخ کریمہ اور شیخ جمن کی جیبیں بھری ہوئی تھیں۔ اس لیے گھر جانے سے پہلے چاروں نے سارا روپیہ آپس میں تقسیم کیا اور اپنے اپنے گھر کی راہ لی۔ محلے میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ چاروں کی بیویاں اپنے اپنے میکے چلی گئی ہیں، لہذا بیچارے سسرال گئے اور وہاں جا کر لڑنے لگے کہ ان کی بیویوں نے انہیں سوتے ہوئے ایک رئیس آدمی کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا۔ بہت دیر تک یہ لڑائی جاری رہی، لیکن آخر سب نے انہیں اصل واقعہ سنا کر سمجھا بجھا دیا اور وہ خوشی خوشی اپنی بیویوں کو لے کر آ گئے۔ ایک روز بارش ہو رہی تھی اور شیخ کریمہ شیخ فجو کے گھر آئے ہوئے تھے۔ دونوں نے جی کھول کر افیم کھائی اور پوری طرح اونگنے لگے۔ شیخ فجو کی بیوی نے یہ حالت دیکھی تو دونوں کی خوب ٹانگ لی۔ وہ پریشان ہو کر چھت پر چلے گئے اور چھت پر ہی لیٹ گئے۔ نہ بارش کی فکر، نہ بھیگنے کا خیال، بلکہ پانی میں بھیگنے سے نشہ اور بھی تیز ہو گیا۔ شیخ کریمہ بولے، یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ مجھے معلوم نہیں پاک ہے یا نا پاک۔ شیخ فجو نے شیخ کریمہ کے کپڑوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ہاں شیخ جی، سچ کہتے ہو، تم تو بالکل بھیگ گئے ہو۔ آؤ میری طرف آؤ، ادھر پانی نہیں ہے۔ شیخ کریمہ کھسک کر فجو کی طرف ہو گئے۔ فجو بولے، کیا اب بھی پانی آ رہا ہے؟ جواب ملا، ہاں شیخ جی، اب تو اور بھی تیزی سے پانی آ رہا ہے۔ فجو نے کہا، میری طرف اور کھسک جاؤ۔ شیخ کریمہ اور کھسک گئے۔ اسی طرح کھسکتے کھسکتے دونوں چھت سے گرے اور نیچے صحن میں جا پڑے۔ شیخ فجو چلائے، بیگم او بیگم، دیکھنا تو ذرا یہ کیا گرا ہے۔ اس زور کا دھماکہ ہوا ہے کہ کان کے پردے پھٹتے پھٹتے رہ گئے۔ بیوی دوڑتی ہوئی آئی، دیکھا تو دونوں لہو لہان ہو رہے ہیں، سر سے خون بہہ رہا ہے، کان، بازو، پیٹھ اور کمر سب زخمی۔ گھبرا کر چلائی، آگ لگے اس افیم کو، تم دونوں ہی گرے ہو اور کہتے ہو کہ یہ کیا گرا ہے؟ ہم گرے ہیں؟ ارے یہ تو بہت ہی برا ہوا، باپ رے مر گئے، اب کیا ہوگا؟ اے خدا کیا ہوگا؟ پھر داڑے مار مار کر رونے لگے۔ بیوی بولی، گرے تو ہوش نہیں، میں نے گرنے کا نام لیا تو چوٹ اور درد محسوس ہونے لگا۔ پھر وہ دوڑتی ہوئی حکیم کو بلا کر لائی، لیکن اتنی دیر میں وہ دونوں چوٹ اور درد سے نجات پا چکے تھے۔ بیوی ان کی موت سے بہت ہی رنجیدہ ہوئی اور رو رو کر برا حال کر لیا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس حادثے کے تیسرے دن کی بات ہے کہ آسمان پر چاندنی چٹکی ہوئی تھی اور 14ویں کا چاند جگمگا رہا تھا۔ شیخ سیدو اور جمن مکان کی چھت پر لیٹے ہوئے افیم کھا رہے تھے اور چاند ستاروں کی تعریفیں کر رہے تھے۔ پھر یکا یک اٹھے اور یہ کہہ کر نیچے جھانکنے لگے، زمین کو بھی تو دیکھیں کیسی نظر آ رہی ہے۔ تارکول کی سڑک چاندنی میں جگمگا رہی تھی، کناروں پر لگے درختوں کے سائے پھیلے ہوئے تھے، ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ٹہنیاں اور پتے ہلتے تو سایہ بھی حرکت کرتا۔ افیمی سڑک کو دریا سمجھے اور ہلتے ہوئے سائے کو دیکھ کر سمجھے کہ لہریں اٹھ رہی ہیں، اور شیخ سیدو بولے، آؤ شیخ جی، تھوڑی دیر اس دریا میں تیریں۔ انہوں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی اور دونوں نیچے کود پڑے، چھت سے تارکول کی سڑک پر گرے، ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے، سر پھٹ گئے، بیجے نکل آئے اور دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ چاروں آپس میں دوست تھے، چاروں افیمی تھے اور چاروں افیم کے نشے میں ہی مر گئے۔